الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو جن طلباء نے آج قرآن پاک کی تعلیم کی، تکمیل کی اور دیگر درجات پہ کامیابیاں حاصل کی، اور انعام لینے والے بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو بھی، ان کے اساتذہ اکرام کو بھی اور مدرسے کے منتظمین کو بھی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ماں باپ کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے اور دین اور دنیا کی ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے جوڑنا، قرآن پاک کی تعلیم سے جوڑنا، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس قدر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں ان اساتذہ کے اوپر اور ان والدین کے اوپر اور ان کے اوپر محنت کرنے والوں کے اوپر، جنہوں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت میں کوئی بھی کردار ادا کیا. اور وہ بچہ جس نے حفظ قرآن کیا، دین کی تعلیم سیکھی، اس پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ حفظ کر لیتا ہے اور روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو اٹھائیں گے جو حفاظ قرآن ہوں گے، قرآن پڑھنے حافظ قرآن ہوں گے. اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے اقرا، تم قرآن پاک پڑھو، ورتقی ورتل، اور جنت کے منازل کی سیڑھیاں طے کرتے چلے جاؤ اور قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ جیسا کہ تم دنیا میں پڑھتے تھے، کما ترتل فی الدنیا. تو جب حفاظ اٹھیں گے نا، آپ اندازہ کرو کیا منظر ہوگا. جب حافظ قرآن اٹھیں گے، قیامت تک کتنے اور آنے ہیں حفاظ، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. اور وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے اور جنت کی سیڑھیاں طے کر رہے ہوں گے، تو اس منظر کا اندازہ لگاؤ کہ ان میں ہمارے اور آپ کے بچے بھی شامل ہوں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت کی اتنی ہی مندرجے ہیں، اتنے ہی منازل ہیں جتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں. تو یہ تعلیم بچوں کی قرآن پاک کی
قرآن پاک کی تعلیم سے مراد میری پوری قرآن پاک کی تعلیم ہے، جس میں پڑھنا بھی آتا ہو تجوید کے ساتھ، معانی اور مطالب بھی آتے ہوں، جیسے حضرت مولانا خلیل اعظمی صاحب دامت برکاتہم آپ کو بتا رہے تھے کہ قرآن پاک پڑھنا ایک چیز ہے، اس کے معنی سمجھنا دوسری چیز ہے، اس پر عمل کرنا تیسری چیز ہے، اس کو کسی دوسرے تک پہنچانا چوتھی چیز۔ تو جب یہ قرآن پاک کی تعلیم انسان کو ملتی ہے نا، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا راستہ اللہ نے اس کو بنایا۔ یہ ایک بچہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ایک فرد واحد نہیں ہوتا جس کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی، بلکہ در حقیقت یہ نسلوں کے اندر یہ تعلیم منتقل ہوتی ہے، نسلوں کے اندر۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی محفل میں شریک ہوئے، یا کوئی بھی دین کا کام کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا، توفیق عطا فرمائی، یا قرآن پاک کے کچھ الفاظ ہم پڑھنا سیکھ گئے، معنی سیکھ گئے، تو یہ ہمارے والدین کا، ہمارے اساتذہ کی محنت کا ثمرہ ہے نا کہ ہم اس ماحول میں آئے۔ اگر وہ ہمارے اوپر ہمیں ماحول نہ دیتے، ہماری ذہن سازی نہ کرتے، ہماری تربیت نہ کرتے، تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے، کہاں گمراہیوں میں جاتے۔ یہ تو ماں باپ کی محنت، ان کی توجہ، ان کی دعائیں، اساتذہ کی محنت، ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ آج ایک ماحول میں بیٹھے۔ ان والدین کے اوپر ان کے والدین نے محنت کی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا۔ بھائیو، کتنے میرے بہن بھائی ایسے ہیں جن کے بچے آج مرتد ہیں، دین سے دور ہیں۔ میں ایک مرتبہ ملک سے باہر تھا، اپنے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، غیر اسلامی ممالک تھے۔ ہم ایک جگہ پہنچے، وہ اسٹیشن تھا، یورپ کے کسی ملک کی بات عرض کر رہا ہوں، تو وہ اسٹیشن تھا۔ ہم وہاں پر کچھ معلومات کرنے لگے اسٹیشن کے اوپر کہ کیا روانگی کا وقت ہے، کیا تھا مجھے اب یاد بھی نہیں رہا۔ تو وہاں 3-4 لڑکے، نوجوان لڑکے، وہ ہمارے پاس آ گئے، ہاتھوں میں ان کے شراب کی بوتلیں، شراب پی رہے، اور نوجوان لڑکے، اور آ کر ہمارے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگے، انہوں نے ہمارا حلیہ دیکھا، ہم کہ جی دیکھنے سے مسلمان نظر آ رہے ہیں، تو آ کر ہم سے کہنے لگے ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ جملہ انہوں نے ہم سے کہا۔ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جب انہوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ کہا تو یہ مسلمان ہیں، لیکن ہاتھوں میں ان کی شرابیں اور حال سے بے حال، حلیہ بے حال جو ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ، ہمیں تو زبان نہیں آتی تھی اس ملک کی، تو وہ ہمارے ساتھ جو ٹرانسلیٹر تھے اس ملک کے، وہ کہنے لگے کہ اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے جملہ کہاں سے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں نے ہمیں یہ جملہ سکھایا تھا۔ انہوں نے کہا کچھ اس سے آگے سکھایا تھا؟ کہتے اس سے آگے میں کچھ نہیں پتا، کلمہ نہیں آتا، درود شریف نہیں آتی، کچھ نہیں پتا۔ کہ میری ماں کبھی کبھی یہ جملہ بولتی تھی تو ہم نے یہ جملہ اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ اس سے اندازہ یہ لگایا ہم نے کہ یہ مسلمان کی اولاد ہے، لیکن کسی وجہ سے یہ چلے گئے باہر تعلیم حاصل کرنے، کتنے سالوں پہلے یہیں کہیں انہوں نے شادیاں کر لیں، اب بچے جو ہوئے تو اس حال میں ہیں۔ یہ نتیجہ نکلا اس مال و دولت کا، اس آزادی کا اور اس تعلیم کا کہ نسل یہ تیار ہوئی ہے جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں، اور ان کو اگلا پچھلا کچھ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، کیا ہے، کیا ہمارا دین ہے، کیا ہمارا مذہب ہے، کلمہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ لیکن
رگو پے میں چونکہ کسی مسلمان ماں باپ کا خون تھا تو ہمارا حلیہ دیکھ کر آ گئے ہمارے پاس کہ بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ. تو غفلت کہاں ہوئی؟ مجھے اندازہ بتائیے ہماری غلطی کہاں ہوئی؟ بچوں سے غلطی ہوئی؟ غلطی ان کے بڑوں کی تھی. اب وہ جوان بچے تھے جو شرابیں پی رہے تھے، اب ان کی عمریں بھی شادی کے قابل تھی. اب جب ان کی شادیاں ہوں گی تو مجھے بتائیے ان کے ہاں کوئی مسلمان اولاد آئے گی جو کلمہ سیکھے گی، کو کلمہ پڑھے گی؟ اتنی بڑی غفلت ہم لوگ اپنی اولاد کے معاملے میں کرتے ہیں، اتنی بڑی غفلت کہ جس کا خمیازہ انسانوں کی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے، نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اس وقت بھی آپ کے کراچی شہر میں، پاکستان میں وہ گھرانے ہیں، وہ اولادیں ہیں، جوان اولادوں کی بات کر رہا ہوں، ناسمجھ بچوں کی باتیں نہیں کر رہا. جوان اولادیں ہیں جن سے پوچھو کہ قبلہ کدھر ہے اپنے گھر میں، ان کو قبلہ نہیں پتا ہو. میں خود ایک کراچی میں ایک گھر میں گیا تو وہاں ہم نے نماز پڑھی، نماز پوری پڑھ لی عشاء کی، لیٹ ہو گئے تھے. تو پتہ چلا کہ جن صاحب نے ہمیں قبلہ بتایا قبلہ ہی غلط بتایا، قبلہ ہی غلط تھا بالکل. اچھا ہم نے بھی توجہ نہیں کی کہ ہم ذرا غور فکر کرتے، جلدی میں تھے، پڑھ لی پوری نماز لوٹائی. بتانے والا جوان اولاد ان کی. اب اندازہ کرو کہ اس گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو. چلو بچے کو پتہ نہ ہو لیکن بچہ یہ تو دیکھتا کہ میری ماں میرا باپ کس رخ پہ نماز پڑھ رہا ہے، اتنا تو پتہ ہوگا نا. یہ تک نہیں ان کو پتہ تھا. آپ مجھے بتائیے یہ غفلت، اولاد کی غفلت، تعلیم و تربیت کی غفلت، یہ انسان کی نسلوں میں منتقل ہوتی. میرے ایک دوست امریکہ میں ہیں، وہ میرے سے کہنے لگے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی امریکہ میں، یورپ میں اسلام بہت پھیل رہا ہے. میں نے کہا یہ تو اب بھی بہت سنتے کہ جی بہت اسلام پھیل رہا ہے. کہہ رہے لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ امریکہ میں مرتد کتنے ہو رہے ہیں. جو مسلمانوں کی اولاد، جو مسلمان گئے اب سے 50 سال پہلے، کتنے زمانے پہلے، کہتے ہیں ان کی نسلوں کو تو آپ دیکھو جا کر، ان کی نسلوں کا کیا حال ہے. نئے لوگ تو مسلمان ہو رہے ہیں لیکن جو مسلمان خاندان وہاں شفٹ ہوئے ان کو تو دیکھو وہ کس حال سے دو چار ہے. ان کی اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، ان کی اولادوں نے عیسائیوں میں شادیاں کر لی، یہودیوں میں شادیاں کر لی، ہندوؤں میں شادیاں کر لی، سکھوں میں شادیاں کر لی. ان کی نسلیں، خود تو دین کا پتہ نہیں، اب جب شادیاں غیر مسلم خاندانوں میں ہو گئیں، اب جو نسل اگلی آئی وہ نسل تو دین سے بے بہرا تھی. اس وقت جو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ، وہ مسئلہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیم تو ہے، دینی تعلیم اور دینی اخلاقیات کی کمی ہے جس کا سامنا آج ہمارا ملک کر رہا ہے. ہمیں جن لوگوں سے واسطہ پیش آ رہا ہے، جو ہمارے مسائل ہیں ملک کے، ہر آدمی ملک کے مسائل سے واقف ہے، کون نہیں. آپ ان کی پیچھے جا کر دیکھو، ان مسائل کے پس پردہ حقائق کیا ہیں. آپ کو دینی تعلیم کا فقدان، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف اور اللہ کا خوف کا نہ ہونا، یہ بنیادی سبب ہے. ہم کہتے ہیں نا کرپشن کے بھی وہ اعداد و شمار ہیں کہ لکھنا بھی نہیں آتا ہمیں. 5300 ارب IMF کی رپورٹ ہے. اتنی بڑے بڑے فگر یہ کون کر رہا ہے؟ جاہل لوگ کر رہے ہیں. جاہل ہیں تو غیر تعلیم یافتہ ہیں؟ نہیں، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ، بڑی اعلیٰ ڈگری لیے ہوئے، بڑی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے، یہ ان کی کرپشن ہے. یہ حال جب ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے دینی تعلیم کا فقدان، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر، اللہ رسول کا خوف کہ مجھ کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. یہ فکر ختم ہو گئی آج ہمارے اندر سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنة هي المأوى۔ اللہ رب العزت فرماتے جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس انسان نے خواہشات سے نفسانیہ سے اپنے آپ کو روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ خیال دل میں رہے نا، صرف ایک خیال کہ مجھ کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا۔ دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ پوری کر ہی دیتے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا خاکہ ایسا بنایا کہ دنیا کا خاکہ ہر ایک کا نامکمل ہے۔ کوئی دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی دنیا کی تصویر مکمل ہو، کہیں کوئی نہ کوئی خلا ہے۔ کوئی دولت مند بیٹھا ہوگا تو کسی دوسری چیز کو رو رہا ہوگا، کوئی تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ کسی تیسری چیز کی کمی کی شکایت کر رہا ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ نے تصویر کسی کی مکمل نہیں بنائی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی خلا رکھا ہے۔ یہ خلا پورا ہوگا جنت میں جا کر، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے، وہاں جا کر یہ خلا پورا ہونا ہے۔ تو دینی تعلیم، قرآن پاک تو بنیاد ہے، قرآن پاک تو اصل ہے۔ ساری تعلیم دین کی قرآن پاک سے نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں معلم بن کر تشریف لائے۔ تو یہ جو تعلیم ہے، جتنی ضروری یہ تعلیم ہے اتنی ہی زیادہ غفلت اس تعلیم کے اندر ہے۔ آپ دیکھ لو، جو بچے مدرسوں میں نہیں جوڑے، میں تو یہ منظر دیکھتا ہوں اور بہت اس کا میں تجربہ کرتا ہوں کہ جن بچوں نے مدرسوں میں تعلیم نہیں حاصل کی قرآن پاک کی، ان کا قرآن پاک صحیح نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ آپ قرآن پاک کی 2 آیتیں کسی کے پیچھے پڑھو گے نا، سنو گے، آپ کو لگے گا کہ کسی مدرسے کے استاد سے پڑھ کر آئے۔ مدرسوں کے پیچھے دنیا کیوں ہے، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ جس کو دیکھو مدرسے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کیا سائنس کی تعلیم نہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کیا اس کی تعلیم نہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے سائنس کی تعلیم دینی ہے یونیورسٹی، جنہوں نے سائنس کی تعلیم دینے کے لیے ڈپارٹمنٹ کھولے ہوئے، آپ ان سے پوچھو سائنس کی تعلیم کا کہ ہم 146ویں نمبر پہ کیوں کھڑے ہیں دنیا کے۔ ہم سے کیا سوال کرتے ہو؟ ہم نے تو کہا ہی نہیں کبھی آپ کو سائنس کی تعلیم دینے کا۔ وہ الگ بات ہے کہ پڑھاتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں شامل ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے قرآن، جو بنیادی مقصد ہے ہمارے ان مدارس کا، وہ بنیاد قرآن پاک۔ قرآن پاک کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ جتنی اس کے بعد کی تعلیم ہے سب قرآن پاک سے نکل رہی ہے۔ حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، دوسری تعلیم ہے، بنیاد قرآن پاک ہے۔ یہ اتنی ضروری تعلیم ہے، اس کے بغیر انسان کیا مسلمان انسان کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے۔ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک، اور خود گھر میں بھی، مرد بھی عورتیں بھی، چاہے عمر کے کسی حصے میں ہو، جیسے بہت سارے ہمارے ہاں خواتین ہوتی ہیں یا ہمارے ہاں کے مرد ہوتے ہیں، ابتدا میں ان کی تلاوت اچھی نہیں ہو پاتی یا تجوید سیکھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں۔ جس عمر کے حصے میں ہیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میں نے ایک بات دیکھی، بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے قراء کو میں نے دیکھا کہ اپنے قرآن پاک کی تجوید سے مطمئن نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ دوسروں کو سناتے تھے کہ سنو میرا کوئی قرآن پاک میں غلطی تو نہیں میری رہ گئی۔ مطمئن نہیں ہوتے تھے، ان کے اندر ایک فکر تھی کہ ہماری قرآن پاک بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم میں سے ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا تو جانیں۔ میرے رب نے اپنا کلام نازل کیا، اتنا انتظام فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک اللہ نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور شخصیت بھی اللہ رب العزت نے وہ چنی جو سید الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چنا۔ انہوں نے تعلیم دینی شروع کی صحابہ کرام کو۔ تو بنیادی مقصد تو قرآن پاک کی تعلیم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد، اور وہ تعلیم دی۔
اس کے بعد اس کے معنی مطالب بیان کیے جو صحابہ کرام نے سیکھے، ان سے مسائل نکلے، ان سے مسائل مستنبط ہوئے جس سے فقہ نکلا، مسائل کن اصولوں پر نکلیں گے ان سے اصول فقہ نکلا، کس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، زبر زیر پیش کیسی ہوگی، اس کے لیے نحو و صرف وجود میں آ گئے۔ تو یہ تو سارا سلسلہ قرآن پاک کی تعلیم سے جوڑا ہے۔ تو پہلا کام ہم میں سے ہر انسان کو یہ کرنا چاہیے، اپنے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے، تجوید کے ساتھ، اور صرف پڑھنا آنا نہیں چاہیے، روزمرہ کی روزمرہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، لازمی۔ جیسے ہم اپنے لیے نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور فرض ہمارے لیے نماز فرض ہے روزمرہ کی بنیاد پر، اسی طریقے سے تلاوت کلام پاک کا اہتمام ضروری ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا، حضرت اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا، حضرت نے لکھا کہ انسان کے نامہ اعمال میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تلاوت کلام پاک ہے۔ اور حضرت نے لکھا کہ یہ تلاوت کلام پاک کی میرے پاس دلیل ہے کہ نامہ اعمال میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی؟ 10۔ اگر آپ اور ہم ایک رکوع پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے گننا بھی آسان نہیں ہے کہ کتنی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں آئیں۔ 1 منٹ لگتا ہوگا ایک رکوع پڑھنے میں، 1-1.5 منٹ، لیکن کتنا اللہ نے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ڈالی۔ پھر بعض صورتیں وہ ہیں کہ ان کے فضائل بے شمار ہیں، ثواب بے شمار ہے۔ قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن فرمایا، 1/3 کلام پاک۔ الحاکم التکاثر کے بارے میں لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو روزانہ 1000 آیتیں تلاوت کیا کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 1000 آیتیں روزانہ کون تلاوت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ الحاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ تو ایک سورت اتنی چھوٹی سی، اس کو پڑھنے پر 1000 آیتیں۔ میں نے ایک طالب علم کے ساتھ لگ کر اندازہ لگایا، بیٹھا کہ بھئی 1000 آیتیں کتنے سپارے بنتے ہیں؟ تو ہم نے ایک رف اندازہ یہ لگایا کہ لمبی لمبی آیتیں نہ ہوں، بالکل چھوٹے آیتیں نہ، درمیانی آیتوں کو اگر لیں تو 6 سے 6.5 سپارے بنتے ہیں تقریباً 1000 آیتوں کے۔ تو بعض صورتیں کتنا اجر و ثواب رکھتی ہیں، تو کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر ان کے اثرات، جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، آخری معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ یہ 2 صورتیں اتنی اہم ہیں انسانوں کے لیے کہ اس کے کھانے پینے اور کپڑے سے زیادہ اہم یہ 2 صورتیں انسان کے لیے۔ تو قرآن پاک تو ہمارے روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جو اجر و ثواب ہے وہ تو ہے، لیکن جو اللہ نے حفاظت رکھی ہماری اس کے ذریعے سے، معوذتین سے جو اللہ نے حفاظت رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد کوئی انسان اگر یہ پڑھتا ہے صبح شام قل هو اللہ احد قل بالفلق قل بالناس، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے سارے شیطانی اثرات، جنات کے اثرات کو ختم فرماتے۔ کتنے لوگ آج روحانی بیماریوں کا شکار ہیں۔ تو یہ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج، ہمارے زندگی کے مسائل کا علاج۔ اب ہم اور آپ عمل تو کریں، قرآن پاک کے مطابق اپنے زندگی کو تو ڈھالیں۔ آپ دیکھیں ہم اور آپ کتنے مسائل سے، دنیا کے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ، یہ پڑھنا بھی اور سیکھنا بھی، سیکھیں گے پھر پڑھیں گے روزانہ، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔
اس کو اپنے اوپر اس طرح لازم کرے جیسے فرض چیز لازم ہوتی ہے۔ سیکھنا تو ویسے بھی فرض ہے، اس لیے کہ نماز ہی نہیں ہو سکتی اس کے بغیر تو۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ہم سے خطاب کیا کیا، یہ ہے قرآن پاک کا بنیادی مقصد، کہ اللہ نے ہمارے پاس کتاب بھیجی ہماری رہنمائی، ہماری تعلیم، ہماری تربیت کے لیے۔ وہ قرآن میں ہم سے اللہ نے کہا کیا مضامین اللہ نے بیان فرمائے، ان مضامین میں ہم غور کریں، ان مضامین کو پڑھیں، ان مضامین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ جملہ آپ اور ہم بہت سنتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہم نے آخرت نہیں دیکھی تو اس لیے ہمارے ذہن میں وہ تصویر نہیں آتی، وہ خاکہ نہیں آتا کہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ لیکن قرآن پاک تو ہمیں جگہ جگہ بتا رہا ہے نا آخرت کے بارے میں، انما تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہو کہ کس چیز میں فائدہ، کس میں نقصان، کس میں نفع، کس میں نقصان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا باقی تو نہیں رہنے والی نا، کسی انسان کے لیے دنیا دائمی تو نہیں ہے، نہ دنیا کی چیزیں دائمی ہیں۔ ہم نے اور آپ نے جو چیزیں استعمال ہم اور آپ کر رہے ہیں ایک محدود مدت کے لیے، ہم خود محدود مدت کے لیے، یہ دنیا محدود مدت کے لیے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا، پڑھنا، اس سے جڑنا، اس کے لیے وقت نکالنا، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم دنیا میں بھی انسان کو نفع دیتی ہے، آخرت میں بھی نفع دیتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں دنیا کے، وہ آپ کی دنیا کے لیے تو ساتھی ہے، آخرت کا ساتھی نہیں ہے آپ کا۔ وہ آخرت کا ساتھی قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے صرف دین کے علم نہیں دیا، ہمیں دنیا کا علم بھی دیا۔ ہمارے مدرسوں میں دین کا علم نہیں پڑھایا جاتا، دنیا کا بھی پڑھایا جاتا، دونوں کا پڑھایا جاتا۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ جڑنا، اس کے لیے وقت نکالنا، بنیادی چیزیں ہم لوگ وقت نہیں نکالتے۔ ایک جس طرح جب ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فکر سوار ہو کہ ہمیں ایک کام کرنا ہے، جیسے ہمیں ایک فکر سوار ہے کہ جی کل صبح ہم اٹھیں گے تو ہمیں اپنے ڈیوٹی پر جانا ہے یا اپنے کاروبار پہ جانا ہے، یہ ایک فکر ہے نا ذہن کے اوپر۔ سارے دن کی پلاننگ، رات کی پلاننگ صبح کو سامنے رکھ کر ہے۔ بچوں کی پلاننگ بھی اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ بھئی صبح کو بچوں کو اسکول جانا ہے، اس کو مدرسے جانا ہے، رات کو جلدی سونا ہے، دیر سے نہیں سونا ورنہ بچے صبح کو نہیں اٹھیں گے۔ ہم بھی ایسے ہی۔ لیکن قرآن پاک کی ہم اور آپ پلاننگ کریں گے تو اپنے وقت کے اوپر کام کریں گے۔ یہ طے کر کے رکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ طے کر کے رکھیں کہ روزانہ 1 گھنٹہ یا آدھا پون گھنٹہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے معتدل حصے کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا متعین ٹائم ہے۔ اس میں سیکھیں بھی، اس میں ترجمہ بھی سیکھیں، ایک آیت بھی سیکھیں، لیکن سیکھیں۔ اپنی غفلت والی زندگی کو ختم کریں۔ جب ہم یہ فکر کریں گے ہمارے بچے خود بخود قرآن پاک کو اٹھائیں گے، قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کتنے اثرات اس کے اللہ تعالیٰ منتقل فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے جس کو کہ ہم لوگ آج فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے جو ہماری زندگی کے اندر آنا ضروری ہے، جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ سب سے اہم ترین حصہ اور سب سے غفلت والا حصہ، اس کو چھوڑنے کے نتائج آج ہم اور آپ بھگت رہے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ساری خرابیوں کی جڑ، سارے فساد کی جڑ وہ قرآن پاک کی تعلیم سے دوری، قرآن پاک پر عمل سے دوری، قرآن پاک کو سمجھنے سے دوری کا نتیجہ آج ہم اور آپ جن مسائل کا۔ اور میں اپنی بات نہیں کرتا پاکستان کی، میں عالم اسلام کی بات کرتا ہوں۔ آج عالم اسلام بھی نہیں مسائل سے دو چار ہے۔ یہ دشمن کی طاقتیں کیوں ہمارے اوپر سر پر چڑھ کر آ رہی ہیں؟ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، افراد کی کمی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے کے لیے نکلے، ہجرت جب آپ نے فرمائی،
کن حالات میں نکلے سب جانتے ہیں کہ کتنے خوف و ہراس کے ماحول میں تھے، مالی اعتبار سے بالکل کمزور، وسائل کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر۔ اور جب مدینہ طیبہ صحابہ کرام پہنچے تو مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد بھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، مشکلات ہی مشکلات تھی۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، پھر غزوات کا سلسلہ چلتا رہا۔ مالی طور پر مسلمان ہمیشہ کم رہے، لیکن وہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں جو اس زمانے کی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، آپ سوچیں کہ کیا حال تھا قیصر و کسریٰ کا، ان کی طاقت کا، لیکن جب مسلمان کھڑے ہوئے اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو دنیا بھر کا فاتح بنایا۔ ایک بر اعظم نہیں، ایشیا سے نکلے تو افریقہ گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح افریقہ ہیں، انہوں نے مصر فتح کیا، پہلی مسلمانوں کی مسجد افریقہ میں قاہرہ کے اندر بنی، بنانے والے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ افریقہ پورا فتح کیا، مراکش تک، ادھر سے گئے افریقہ سے گئے مراکش تک گئے، مراکش سے اسپین میں داخل ہو گئے۔ یہ کیا نتیجہ تھا؟ کس بلبوتے پہ چل رہے تھے؟ دولت کی وجہ سے؟ صرف قرآن کی طاقت کی وجہ سے۔ مسلمان کی عزت اللہ نے قرآن میں رکھی، قرآن چھوڑیں گے تو یہی حال ہوگا جو آج ہے۔ جتنا دنیا کے پاس جائیں گے، جتنا دنیا کو گلے لگائیں گے، جتنا آخرت کو چھوڑیں گے، جتنا اللہ سے دوری اختیار کریں گے، اور اپنا انسان ماوا و بلجا جب اپنا آئیڈیل جب کفار کو بنانے لگے تو سمجھ لو کہ تباہی بربادی ہمارے اور آپ کے سر پہ منڈلا رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔